بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری بات بتاؤں گی جو کہ حکمت سے بھرپور ہے، جسے آپ ایک سبق کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے۔ جو مایوس ہے وہ اپنی مایوسی کو بھی دور سے کر سکتا ہے اس حکمت بھری تحریر کے ذریعے۔ ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایک ایسی تحریر بتاؤ کہ جب میں اسے غم کی حالت میں دیکھوں تو مجھے خوشی محسوس ہو، اور خوشی کی کیفیت میں دیکھوں تو غم طاری ہو جائے۔ تو اس عقل مند وزیر نے بادشاہ کو ایک تحریر دی جس میں لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ تحریر بادشاہ ہر وقت اپنے پاس وہ رکھتا تھا۔ جب خوشی میں اسے دیکھتا تو یہ سوچ کر غمزدہ ہو جاتا کہ یہ خوشیوں کے دن بھی عنقریب ختم ہو جائیں گے، اور اسی طرح جب غم کی کیفیت میں اس تحریر کو پڑھتا تو یہ سوچ کر اس کا غم غلط ہو جاتا کہ عنقریب یہ غم وہ جلد از جلد وہ چھٹ جائے گا اور ایک نہ ایک دن اسے ختم ہی ہو جانا ہے۔ جس طرح خوشی ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح وہ غم بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو یہ یہ مسلمانوں کے لیے مثال وہ بتائی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ دنیا وہ سب جانتے ہیں کہ آزمائش کا گھر ہے، اور اس دنیا میں جیسا کہ بے شمار راحت کا سامان ہے، وہیں رنج و غم کے پہاڑ بھی ہوتے ہیں، یعنی بڑی بڑی پریشانیاں انسان کے سامنے وہ آ جاتی ہیں۔ آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکل ترین وقت بھی انسان دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسانیت وجود میں آئی، اس وقت سے آج تک تمام مومنین ہیں، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کو بھی وہ راحتیں اور مسرتیں ملنے کے ساتھ ساتھ وہ آزمائشیں مصیبتیں بھی پہنچتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کے مقرب بندوں کو آسانیوں کے بجائے وہ بہت مشکلات کا سامنا وہ کرنا پڑا۔ پر اللہ کے مقرب بندے، اللہ کے پیارے بندے وہ کبھی بھی زبان پر شکایت نہیں لائے، اور شکایت کے بجائے ہمیشہ وہ اللہ کے نیک بندے خندہ پیشانی کے ساتھ وہ ان مشکلات پر ثابت قدم رہے۔ تو ہمیں بھی ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے پیارے نبی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم وہ آسانیوں میں اللہ تعالیٰ کو وہ بالکل ہی بھلا دیتے ہیں، اور جب ہم پر مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، واویلا مچا دیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اس سے بہت جلدی۔ اس حکایت میں وہ نصیحت ہی نصیحت ہے، کیونکہ اگر ہم بھی اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات راسخ کر لیں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو انشاءاللہ عقل مند وزیر کی یہ تحریر، جہاں ہمیں خوشی کے موقع پر خلاف شرع انداز میں خوشیاں منانے یا حصول نعمت پہ بیجا اترانے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہونے سے بچانے میں معاون ہوگی، وہیں ہمیں مشکلات، تکلیف، پریشانی اور مشکل ترین حالات میں صبر کرنے کے لیے بھی بہت آسان ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ ڈھیروں اجر و ثواب ملے گا۔ اور بے شک یہ جملہ بہترین ہے، اور اس پہ غور و فکر کریں، اور غم کے حال میں وہ زیادہ اس پہ وہ غور و فکر کریں کہ یہ وقت وہ انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی ہمیشہ نہیں رہنی، بلکہ اس کو ایک نہ ایک دن کچھ عرصے کے لیے اور ہم سے دور ہو جائے گی۔
اور اسی طرح ہمیں خوشی کے موقع پر جو ہے وہ بیجا اسراف سے، غرور و تکبر سے بچتے رہنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، بیجا کسی کو تکلیف اور مشکلات میں، بلکہ کسی بھی تکلیف میں جو ہے وہ کسی کا بھی مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور اس پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔ شکریہ۔